السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں نہیں موجود۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسکردو سے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے پیچھے یہ مناظر، آپ خوبصورت مناظر جو ہیں وہ کچورا لیک کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور شنگریلا ہوٹل جو ہے وہ پیچھے آپ کو، یہ خوبصورت ہوٹل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے پہاڑوں سے عشق ہے، اور اسی سلسلے میں چند دنوں کی چھٹیوں کے لیے جو ہے وہ میں یہاں پہ اس وقت آیا ہوا ہوں۔ لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایران نے ایک دفعہ پھر سے، امریکہ نے ایران کے اوپر جو ہے ایک دفعہ پھر سے ایک حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دفعہ ٹینشن جو ہے وہ دوبارہ بڑھ گئی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی یہاں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ڈیل کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں پہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک دم صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہو گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس موقع کے اوپر ہوا ہے جب عید جو ہے وہ تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عید منانے والے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب یہ حملہ جو ہے کیا مذاکرات کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ سبوٹاج کر دے گا، ختم کر دے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کافی ٹینشن جو ہے دیکھی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل آئل مارکیٹس جو ہیں وہ بھی پینک کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور کیونکہ ظاہری بات ہے سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر کچھ تھیوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ اس وقت ہی یہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیوں ہوئی ہے، میں ذرا اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے امریکی سینٹرل جو کمانڈ ہے، سینٹ کام، اس نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی ایران میں فضائی حملے کرنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل، ہم نے ایران کے اندر جو ہے جنوبی ایران میں ہم نے یہ فضائی حملے کیے ہیں، اور یہ کاروائیاں امریکی فوجیوں کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ریزن جو ہے وہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ حملے جو ہے وہ اس وجہ سے کیے یا اس وجہ سے کیے۔ امریکہ کی پوری ایک تاریخ ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے اس سے پہلے جب عراق کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جگہوں پہ جب وہ حملے کر چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی جواز وہ بنا ہی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اب انہوں نے یہ جواز بنایا کہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اپنے فوجیوں کی حفاظت کرنی تھی، تو اس وجہ صرف حفاظت کے چکر میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ سینٹکام کے ترجمان کے مطابق امریکی فورسز نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں ایرانی فورسز کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں اور میزائل لانچ سائٹس کی جو ہے موجودگی کا خدشہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ جاری جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہلکاروں کے دفاع کو یقینی بنا رہی ہے، اور برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز جنوبی ایران کے شہر بندر عباس اور آبنہ ہرمز کے قریبی ساحلی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تاہم ایرانی حکام کی جانب سے فوری طور پر کسی بڑے نقصان یا جانی خسارے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا نے کہا تھا کہ بندر عباس میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 7 اپریل سے جنگ بندی برقرار ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران چھوٹے پیمانے پر بعض حملوں کی اطلاعات سامنے آئیں، تاہم اب تک کسی فریق نے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کی ہے، یا فی الحال جو ہے وہ یہ کم از کم اس سارے عرصے کے دوران یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جناب سیز فائر جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ کم از کم ابھی بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہی بتایا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی اسٹیٹ میڈیا IRIB نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں ابھی معلوم ہوا ہے کہ 80,000 افراد جن میں 10,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں، اور ہلاک کرنا، 20 لاکھ افراد کو بے گھر کرنا اور اسے سیلف ڈیفنس کہنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نقصان ہمارا ہوا ہے، لوگ ہمارے بے گھر ہوئے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہوئے، جن میں تقریباً 10,000 بچے بھی شامل ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے اسے کیا نام دیا؟ آپ نے اسے سیلف ڈیفنس کا نام دے دیا کہ جناب ہم نے اپنے فوجیوں کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران ٹوڈے نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا امریکی جیٹ طیاروں نے پیر کو ہرمز کے آبنائے میں ایران کے لارک جزیرے کے قریب 2 ایرانی بحریہ کی اسپیڈ بوٹس پر حملہ کیا ہے، جن میں کم از کم 4 ایرانی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو یعنی ایرانی سائڈ کے اوپر جو ہے یہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں ان حملوں کے اندر۔ اسی لیے میں آپ کو وہ شروع میں بات کر رہا تھا کہ بڑا کرٹیکل ہے اس وقت کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی ہم لوگ بالکل ڈیل کے قریب ہیں، اور پچھلے 48 گھنٹے میں بار بار یہ خبریں آئی ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ ڈیل ہو سکتی ہے، ایسے موقع کے اوپر حملہ کرنا ظاہری بات ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ آپ بیسکلی چیزوں کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نے جو ہے صبح 10:30 بجے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے جنوبی ایران میں امریکی حملوں کے دعووں پر کوئی باضابطہ رد عمل فی الحال نہیں آیا۔
ایرانی میڈیا بشمول سرکاری میڈیا بڑے پیمانے پر یہ خبریں دے رہا ہے کہ بندر عباس میں 3 دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں۔ خبروں میں یہ نہیں کہا گیا کہ دھماکے بندر عباس میں ہوئے، بلکہ یہ کہ وہ بندر عباس سے سنے گئے، لہٰذا وہ سمندر میں یعنی کہ سمندری حدود کے اندر جو ہے موسٹ پرابلی یہ اٹیکس جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تاہم تہران کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ رد عمل اس کے اوپر نہیں آیا ہے۔ ایرانی حکام نے ان امریکی دعووں کی تردید نہیں کی ہے کہ ایرانی میزائل لانچرز اور کشتیوں پر حملہ کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے نہ تو ان دعووں کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی مزید تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تب تک ایران کی جانب سے جو ہے باقاعدہ کوئی ریاکشن جو ہے وہ سامنے آ چکا ہو، لیکن فی الحال ایز آئی ریکارڈ دا ویڈیو، بیکاز یہ صرف تھوڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے، چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، تو ابھی تک باقاعدہ طور پہ ایران کی جانب سے کوئی باقاعدہ اس کے اوپر رد عمل فی الحال ابھی نہیں آیا ہے۔ لیکن ان حملوں کے بعد جو ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنا کھلی رہنی چاہیے اور کسی نہ کسی طریقے سے تو کھلی رہے گی۔ انہوں نے ایران کے ساتھ معاہدے کی شقوں پر مذاکرات میں کچھ دن انہوں نے کہا لگ سکتے ہیں۔ ابتدائی دستاویز میں مخصوص شقوں کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ آج قطر میں بھی کچھ مذاکرات انہوں نے کہا کہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان سے متعلق بہت سی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی زبان اور الفاظ پر مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ زبان کے اوپر، الفاظ کے چناؤ کے اوپر، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جنرلی مطلب شاید اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، بات جو ہے وہ کہہ دی جاتی ہے، لیکن جب اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں، جب اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ پوری مطلب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اتنی ڈیپتھ میں جا کے جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا، ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 خاکے جو ہے وہ شیئر کیے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ نقدی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اوباما، سابق امریکی صدر کی ایران پالیسی، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اوباما نے جو ایران کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اس سے ایران نے صرف پیسے ہی بنائے ہیں۔ اور دوسرے خاکے میں امریکی پرچم بردار بحری جہاز دکھایا گیا ہے جو بمباری کر رہا ہے اور اس پر تحریر ہے ٹرمپ کی ایران پالیسی۔ تو یعنی ٹرمپ بیسکلی وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب میں نے جو ایران کے ساتھ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی ایک بڑی ڈیپتھ ہے اور وہ میں جو ہے وہ میں نے ایران کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اوباما نے جو اس کے مطابق اس نے جو ایران کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اس سے ایران نے جو ہے وہ کافی پیسہ بنایا ہے۔ آئل پرائسز کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو آئل پرائسز جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہیں۔ یہ جو حالیہ ٹینشن ہوئی ہے 2% جو ہے وہ آئل پرائسز کے اندر انکریز دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی فوج نے ایران میں حملے کیے جس کے بعد منڈیوں میں بے چینی برقرار رہی اور جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز کو کھولنے کے لیے معاہدہ جو ہے تاحال ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ برنٹ کی پرائس جو ہے وہ $98 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر کے امیر اور اعلیٰ حکام سے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ رائٹرز اور AFP نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کے دونوں سینئر عہدیدار قطر کے وزیر اعظم سے اہم علاقائی اور سفارتی امور کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ رائٹرز کے مطابق مذاکرات میں خاص طور پر آبِ ہرمز اور ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر سے متعلق امور جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے اس سے قبل یہ خبر دی تھی کہ ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبدالناصر حمتی بھی منجمد اثاثوں پر سے پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی مذاکراتی کمیشن کے سلسلے میں قطر پہنچے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ اس سارے معاملے کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل یہ بھی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ ایسے موقع کے اوپر ہوئے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پریشر ڈالا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ جو اس نے گفتگو کی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس سلسلے میں جو ابراہیم اکارڈز ہیں جو اسرائیل کو بیسکلی تسلیم کرنے سے متعلق ہے، ابراہیم کے ساتھ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے ہیں، اسے جو ہے آپ ایکسیپٹ کریں۔ سو اس موقع کے اوپر بیسکلی ایک ڈبل ڈیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو پوری اسٹریچ ہے خلیجی ممالک کی، اس کے اندر جو ہے وہ ہر صورت میں وہ افیکٹڈ ہیں، ایران کے ان اٹیکس کی وجہ سے وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ جناب کسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو پائیں۔ تو اس ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ 1+1 ایک ڈیل کے ساتھ دوسری جو ہے مجھے ساتھ شاید فری مل جائے، تو اسی لیے وہ پریشر بھی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ معاملات طے ہو سکیں۔ میرے پیچھے آپ چند ٹورسٹ دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں، ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ، خوبصورتی کے لیے۔ اچھا جی، تو اسی لیے شاید ایسے موقع کے اوپر جب پہلے خبر آئی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا تھا
کہ جناب سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ اب تک نام نہیں لیے تھے، لیکن اس نے خود یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے چند ممالک ایسے ہیں جو شاید اسے ایکسیپٹ نہ کریں، اور ان کی وجہ جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بیسکلی سعودی عرب اور پاکستان ہیں جو بیسکلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسرائیل جو ہے ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ سائن کیے جائیں۔ تو اسی کے بعد جو ہے شاید یہ ٹینشن مزید جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے جو ہے وہ ان کے اوپر ایک قسم کا پریشر شاید بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کریں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر کچھ ایک سلسلے میں جو ہے وہ خبر بھی سامنے آئی۔ ایکسیوس نے ایکچولی اسے رپورٹ کیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ان مسلم ممالک کے تمام رہنماؤں سے ایکچولی جب گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے اس گفتگو کے دوران یہ والا پتا جب پھینکا کہ جناب ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ اسے بھی جو ہے وہ آپ ایکسیپٹ کریں، اسے بھی آپ منظور کریں، تو اس سلسلے میں نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے عرب رہنماؤں سے کہا کہ وہ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے صرف اسی صورت میں ایران سے امن ڈیل کریں گے اگر عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات معمول پر لے آتے ہیں، تو یعنی کہ آپ ایک قسم کو اسرائیل کو جو ہے وہ پہلے ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ تو امریکی ویب سائٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے جن ممالک کے رہنما کانفرنس کال پر ٹرمپ کے ساتھ تھے ان میں سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر کے رہنما جو ہے وہ شامل تھے۔ نیوز ویب سائٹ نے کہا کہ ٹیلی فون کال امریکہ ایران جنگ ختم کرنے اور آبِ ہرمز کھولنے سے متعلق پیش رفت پر بات کے لیے کی گئی تھی، تاہم ٹرمپ نے ایسی اقوام پر زور دیا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات قائم کریں جو 1948 سے ہی اسرائیلی ریاست کے خلاف ہیں۔ ایکسیوس کے مطابق عرب رہنما ٹرمپ کے مطالبے پر اس قدر حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اور مکمل طور پر وہاں پہ خاموشی ہو گئی، یعنی کہ یہ جو کانفرنس کال تھی اس کے اندر ایک دم سب جو ہے وہ بالکل چپ ہو گئے کہ یہ بیٹھے بیٹھے ٹرمپ نے کیا دیا ہے، مطلب اتنی خاموشی ہو گئی۔ تو ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ اس صورتحال میں ٹرمپ نے ٹیلی فون کال پر یہ کہہ کر جو ہے ٹرمپ نے مکمل بات کی تو کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اس پر ٹرمپ نے ازراہ مذاق پوچھا کہ کیا یہ رہنما ٹیلی فون کال پر تاحال موجود بھی ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے مطلب اس نے ایک قسم کا کہ بھائی یہاں ہیلو، مطلب آپ لوگ سارے یہاں پہ ہیں کہ فون کال بند ہو گئی ہے، تو اس نے ایک قسم کا اپنی طرف سے ذرا تھوڑا سا مذاق کے لہجے میں بات کی کہ چلو میں ذرا تھوڑی سی یہ جو کولڈنس ہو گئی ہے، ایک دم ہارش جو صورتحال بن گئی، اس کو ذرا تھوڑا سا میں اپنے مذاق سے جو ہے ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کروں، لیکن پھر بھی کسی نے وہاں پہ جواب نہیں دیا اور وہ جو خاموشی تھی وہ ویسے ہی برقرار رہی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس صورتحال میں ٹرمپ نے ٹیلی فون کال پر یہ کہہ کر یہ بات ختم کی کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاملے پر ان کے نمائندے جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف آئندہ ہفتوں میں جو ہے وہ ان مسلم ممالک سے جو ہے وہ رابطہ بھی کریں گے۔ پیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں تمام اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا جو ہے یہ مطالبہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیم معاہدے پر دستخط کریں۔ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے، ممکن ہے کہ ایک دو ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی وجہ ہو اسے قبول کیا جائے۔ سو بیسکلی یہ اس سارے معاملے کے اندر ٹرمپ کر یہ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، پاکستان تو خیر ٹھیک ہے، پاکستان بھی افیکٹڈ ہے اس سے، لیکن اس سے بہت زیادہ افیکٹ جو ہے وہ خلیجی ممالک کم از کم وہاں پہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل کو جو ہے ایک قسم کا تسلیم بھی کر چکا ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی، سفارتی تعلقات بھی جو ہے اس نے قائم کیے ہوئے، لیکن جو دیگر خلیجی ممالک ہیں انہوں نے آج تک ہمیشہ اسرائیل کے خلاف اپنی پوزیشن جو ہے وہ رکھی ہے۔ اب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جناب اگر تو آپ نے یہ میرا ایران کے ساتھ معاہدہ کروانا ہے تو آپ کو بھی جو ہے وہ ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے پڑیں گا، آپ کو بھی جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ظاہری بات ہے ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ کوئی بھی یہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، پولیٹیکلی جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی حکمران، ان تمام خلیجی ممالک میں کوئی بھی حکمران ہو اور ایون بشمول پاکستان کے بھی، اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے ان کو چھوڑے گی نہیں اس بات کے اوپر۔ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستانی اس بات کو کسی صورت کم از کم پاکستان ہو جائے یا ایون دیگر خلیجی ممالک بھی ہو جائیں، وہ کسی صورت جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اس پہ ایکچولی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا ابراہیم معاہدہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری بنیادی نظریات سے متصادم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ہم کسی ایسے معاہدے میں شامل ہوں گے جو ہمارے بنیادی نظریات سے متصادم ہو۔ اس وقت ہم نے کوئی اقدام لیا ہے، نہ کسی نے ہمیں باضابطہ اس میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ اس وقت بھی غزہ فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے جن پر ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا واضح موقف ہے کہ یہ ابراہیم معاہدہ
ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم واحد ملک ہیں جس کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام ہی شامل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پاسپورٹ پہ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ پاسپورٹ جو ہے اسرائیل کے ٹریول کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے یوں کا ایک ان کی تاریخ رہی ہے، آپ ان سے باقی چیزوں کے اوپر بے شک اختلاف کریں، لیکن جہاں پہ معاملہ اسرائیل کا آتا ہے تو بڑی ایک ہارڈ پوزیشن وہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی صورت جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آبویسلی از اے پولیٹیشین، ہی کین انڈرسٹینڈ کہ صرف ان کا حلقہ نہیں بلکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے اوپر کس طرح ریاکٹ کریں گے اگر آپ نے اس طرف جانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی۔ اب آپ اگر ان تمام ڈاٹس کو ایکچولی آپس میں کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ یہاں پہ معاہدہ تقریباً ہونے والا ہے ایران کے ساتھ، تقریباً تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں، تقریباً یہ پوری ڈیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ آخری موقع کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بیسیکلی یہ پتہ کھیل دیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، میں اس معاہدے کے اوپر جو ہے میں سائن کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ پریشر جو ہے اسرائیل کی طرف سے ڈیولپ کروایا گیا ہوگا۔ اسرائیل کو جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ کروانے کی، اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو یہ ایکسیپٹ کروا چکا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہی کرنا ہے، اگر ایران کے ساتھ جا کے آپ نے معاہدہ کرنا ہی ہے تو پھر ساڈا بھی یہ کام کرو، ہمیں بھی جو ہے ان تمام ممالک کو مجبور کریں کہ یہ ہمیں تسلیم کریں اور ہمارے ساتھ تعلقات بھی جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ سو بیسکلی ٹرمپ جو ہے وہ یہ سارا کچھ میرا خیال میں اسرائیل کے کہنے کے اوپر، آخری مومنٹ کے اوپر جو ہے ان مسلم ممالک کے اوپر جو ہے یہ پریشر ڈال رہا ہے تاکہ وہ کرتے کرتے جو ہے یہ کام بھی جو ہے وہ بیچ میں نبڑ جائے۔ تو یہ پتہ جو ہے وہ کھیلا ہے، لیکن ظاہری بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کیلکولیشن ہے کہ اس کی وجہ سے مسلم ممالک جو ہیں وہ اتنے پریشر میں آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے ہاں جی چلو ٹھیک ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بعد ان کا اپنا پولیٹیکل سروائیول اپنے اپنے ملکوں میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ڈفرینس ہے۔ میں تھوڑا سا یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے، ابراہیم اکارڈز جسے کہتے ہیں، اس کا یہ ہے کیا اور اب تک کتنے مسلم ممالک اس پہ دستخط کر چکے ہیں اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ امریکہ کی طرف سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بڑی صلح کا تصور جو ہے وہ 2020 میں سامنے آیا تھا، جس کا بنیادی تصور تینوں بڑے مذاہب بالخصوص مسلم دنیا اور اسرائیل میں صلح کرانا تھا، جسے ابراہیمی معاہدے کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں ہوا۔ ابراہیم اکارڈ اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر ڈالنے کے لیے طے پانے والے معاہدوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور مسلم ممالک، خاص طور پر عرب ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے کھولنا، اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات قائم کرنا ہے۔ ابراہیم اکارڈز کا آغاز متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام سے ہوا۔ متحدہ عرب امارات، بحرین کے بعد مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کیے۔ گزشتہ سال ٹرمپ نے اعلان کیا کہ قازقستان نے بھی باضابطہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل نے اسے عرب دنیا میں اپنی سفارتی قبولیت کے ایک بڑے مرحلے کے طور پر دیکھا، لیکن فلسطینی قیادت اور کئی مسلم ممالک کے نزدیک بنیادی سوال یہ رہا کہ فلسطین کے مسئلے کا کیا ہوگا۔ پاکستان کا سرکاری اور آئینی موقف مسلسل یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک فلسطینیوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ریاست نہ مل جائے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان کی یہ پوزیشن صرف سفارتی نہیں بلکہ تاریخی اور آئینی بھی سمجھی جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک پاکستان کی ریاستی پالیسی فلسطینی حق خود ارادیت کی حمایت پر قائم رہی ہے۔ تو یہ آپ کو مطلب صرف ایک بیک گراؤنڈ آپ کو یہ دینا تھا کہ یہ جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور اسی چکر میں یہ جو حملے بھی ہوئے ہیں، یہ بیسکلی میری نظر میں یہ صرف اسی چکر میں ہوئے ہیں کہ جی تھوڑا سا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹیسٹر پھینکا گیا ہے کہ اچھا جی اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو پھر یہ لیں، یہ پھر آگے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے 12 ہفتوں سے زائد عرصے کے بعد تنازع کے دوران جو ہے وہ آبِ حرمت سے گزرنے والا پہلا جاپانی آئل ٹینکر جو ہے وہ اب جاپان پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان میں جناب ایک بڑی فوجی کارروائی کی ہے، اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف اپنے حملوں میں شدت لے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بھی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایرانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اسرائیل کی جانب سے ہی بیسکلی یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ یہ حملے جو ہے وہاں پہ کیے گئے ہوں تاکہ اس جنگ کو جو ہے وہ دوبارہ کسی طرح ری ایکٹیویٹ کیا جا سکے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ایرانی سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے
انٹرنیٹ جو ہے اب دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا ہے ایران کے اندر، اور یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے بعد تقریباً 90 روز تک جاری رہنے والے انٹرنیٹ بندش کے تناظر میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایران عالمی انٹرنیٹ سے دوبارہ کب اور کس طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ منسلک ہوگا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔